مولانا فضل الرحمان کی جانب سے تحریک انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے حکومت کے آئینی ترامیم کے پیکج کو مسترد تو کر دیا گیا ہے، لیکن حکومتی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ اس بارے ابھی مذاکرات جاری ہیں اور آئینی ترامیم کے لیے نئے پیکج پر اتفاق رائے ہونے کا قوی امکان موجود ہے۔ حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے دوران مولانا فضل الرحمان نے واضح طور پر حکومتی ٹیم کو بتایا تھا کہ وہ ججز کی تقرری کا اختیار ججز کو دینے کے حق میں نہیں اور موجودہ سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے حکومتی ٹیم سے مذاکرات کے دوران انہیں یاد دلایا تھا کہ میں نے آئین میں 19ویں ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا، جس کے ذریعے افتخار چودھری کے دور میں ججوں کی تقرری کا اختیار پارلیمنٹ سے لے کر ججز کو دے دیا گیا تھا۔ مولانا کی اسی گفتگو کے بعد مجوزہ آئینی ترامیم پاس کروانے کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلائے گئے تھے، تاہم موصوف آخری وقت پر بہانہ بنا کر نکل گئے۔ آئینی ترمیم کے پیکج کی منظوری کے لیے بلائے گئے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس منسوخ کیے جانے کے بعد حکومت کی قانونی ٹیم کو نالائقی اور نااہلی کے طعنے دیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب حکومتی وزراء اس ناکامی کے بعد میڈیا پر آئینی ترمیم کی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ وہی وزراء جو چند روز قبل تک یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ حکومت عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے، وہی وزراء اب اس آئینی پیکج کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے آخری وقت تک آئینی ترمیم کو خفیہ رکھنے کی حکمت عملی نے اس پورے عمل کو ہی مشکوک اور متنازع بنا دیا۔ جب اس امر کی ضرورت تھی کہ آئینی ترمیم کے معاملے پر اعتماد سازی اور اتفاق رائے کا ماحول پیدا کیا جائے، تب حکومتی قانونی ٹیم غلط بیانی کرتی رہی۔ اب ناکامی اور سبکی کے بعد شہباز حکومت نے معاملات میڈیا کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر شاید پانی پلوں سے گزر چکا ہے۔ دوسری جانب حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مذاکرات ابھی تک جاری ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر ایک ایسا ترمیمی بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پر سب کا اتفاق رائے ہو۔ اس دوران ہر جانب کنفیوژن کا ایک ماحول ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا مسودہ مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا پیش کردہ مسودہ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ انہیں آخری وقت میں ترمیمی مسودہ پیش کیا گیا، جس کا مطالعہ کرنے کے بعد واضح ہوا کہ وہ کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ ترمیمی پیکج پاس کرایا جاتا تو قوم کے ساتھ بڑی خیانت ہوتی۔ مولانا کے انکار کے بعد آئینی ترمیمی پیکج کی منظوری کا معاملہ اکتوبر کے پہلے ہفتے تک مؤخر ہو گیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی واپسی پر حکومت اس آئینی ترمیم کو منظور کروانے کی ایک مرتبہ پھر کوشش کرے گی۔ اس دوران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم کے مسودے پر سیاست کی گئی۔ دنیا بھر میں آئینی عدالت اور سپریم کورٹ الگ الگ کام کرتی ہیں۔ دوسری جانب بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور JUIF اپنا ڈرافٹ تیار کر رہی ہے اور کوشش کی جائے گی کہ ایک متفقہ ڈرافٹ پر اتفاق رائے پیدا کر لیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومتی آئینی ترمیم کے ڈرافٹ میں ایسا کیا تھا کہ مولانا نے کمٹمنٹ دینے کے باوجود اپنا موقع بدل لیا اور حکومت کا ساتھ دینے سے انکاری ہو گئے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی یا JUIF، تینوں ہی آئینی عدالت بنانے کے حق میں ہیں۔ اب چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع یا طریقہ کار کے سوال سے زیادہ یہ بات اہمیت اختیار کر چکی ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ ایک وفاقی آئینی عدالت بھی کام کرے گی جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے سموٹو نوٹس لینے کے آئینی اختیارات چھین لے گی اور عدالت عظمیٰ میں صرف ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں ہی سنی جا سکیں گی۔ تحریک انصاف کو یہ خدشہ ہے کہ حکومت اگر جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا اگلا چیف جسٹس بننے بھی دیتی ہے تو وہ کہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت کا پہلا سربراہ مقرر نہ کر دے۔ اسی لیے تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر آئینی عدالت کی تشکیل کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن حکومتی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ اسے آئینی عدالت کے قیام پر مولانا فضل الرحمان کی حمایت حاصل ہے اور اگلے 2 ہفتوں کے اندر نیا آئینی ترمیمی پیکج پیش کر دیا جائے گا جو مولانا کی سپورٹ سے پاس بھی کروا لیا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔